آپ کو لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس پہ جو نظر ثانی کی اپیل دائر ہونے جا رہی ہے اس پر کچھ فرق مل سکتا ہے، کوئی ریلیف حکومت کو مل سکتا ہے جس کی امید وہ لگائے بیٹھی ہے؟ دیکھیں، ایک دن خواب دیکھا نواز شریف میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن گیا، انہوں نے شیروانی بھی سلا لی، وہ گراؤنڈ میں بھی چلے گئے، بعد میں ٹیلی فون ملازم نے جگایا، میاں صاحب اٹھو، انہوں نے کہا میں تو وزیر اعظم کو عہد لینے جا رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں جناب آپ کے ناشتے کا ٹائم ہو گیا۔ محسوس نشستیں جن کی تھی ان کو ملی ہیں، چوری کا مال کوئی لوٹ کے لے جائے، اگر وہ برآمد ہوتا ہے تو اصل مالک کوئی واپس جاتا ہے، کبھی چوروں کو مال نہیں دیا جاتا۔ جس سپریم کورٹ نے اس جماعت پہ سٹیمپ لگا دیا کہ سیاسی جماعت ٹھیک طریقے انصاف اور ہے، مجھے بتا دیں وہ کس بنیاد میں نظر ثانی میں وہی بینچ ہوگا؟ نہ ان کے پاس کوئی نیا پوائنٹ ہے، نہ کوئی ایسا ایشو ہے، یہ ایک ٹائم گین کرنے کی طریقی ہے، اسی میں ایک بلف مارا گیا کہ پابندی لگا دیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ کشتی نہیں چل رہی، یہ ہیر نے ڈوب جانا ہے، یہ ہیر جو لے کے جا رہی ہے سراہی یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس نے ٹوٹ جانا ہے۔ اور اب پنجاب کی زبردست بنائی گئی سیاسی شخصیت پرسوں ایک اہم شخصیت کو ملی ہے اور ان سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ خدا کے لیے عمران خان کو باہر نہ آنے دیں۔ عمران خان کا آپ کو یاد ہوگا جب توشہ خانہ میں، سوری معافی چاہتا ہوں، عدت میں ضمانت ہوئی تو ان پر کوئی کیس نہیں تھا، ناٹ سنگل کیس جس میں گرفتاری ڈلی ہوتی۔ پھر ایک اہم شخصیت نے چیئرمین نیب کو فون کیا، انہیں کہا جائے، انہیں کہا جی میرے پاس کیس ہی کوئی نہیں ہے، کس بیس پہ ان کی گرفتاری ڈالوں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو جب اس طرح زبردستی کے مقدمات بنائیں گے، ایک صنم جاوید کی جو رہائی حکومت برداشت نہیں کر سکتی، عمران خان کی رہائی کیا برداشت کرے گی؟ اس پوری سچویشن کے اندر تحریک انصاف بھی اندرونی ڈویژن کا شکار رہی ہے، اب پے در پہ کامیابیاں تحریک انصاف کو مل گئی ہیں، تو تحریک انصاف کو اب کیسے بیہیو کرنا چاہیے بطور جماعت؟ دیکھیں، تحریک انصاف کو اس وقت بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، عوام ان کے ساتھ ہے، اور قدرتی ماضی میں جو نہیں ہوا، عدلیہ بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ ماضی میں کبھی میں نے 6 جج صاحبان کے خط لکھتے نہیں دیکھا کہ ان پر دباؤ ہوتا ہے۔ سرگودا سادات دہشت گردی کے جج کے خط وہ 4 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو دیکھیں جب کوئی ظلم کرنے والا بہت طاقت ہوتا ہے تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ظلم روکنے والے کمزور آدمی کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ ظالم کو ناکام کر دیتا ہے۔ تو مجھے تو دکھ ہوا کہ صنم جاوید کا جو وزن نہیں حکومت اٹھا سکی، وفاقی اور صوبائی 4 دفعہ وزیر اعظم رہے ہم۔ جب 1939 سے کچھ بچے پیدا ہوئے تھے 81 میں، ان کی عمر 44 سال ہو گئی ہے، اس وقت بھی یہ حکومت میں تھے، آج بھی یہ حکومت میں ہے، اور معاف کر دو میاں صاحب، جان دو، گد مر گئے ہیں، لیکن یہ سیاسی وراثت نہیں ختم ہو رہی ملک سے۔ سر، ڈو یو ریلی تھنک کہ مذاکرات کے بجائے نو مور فارمولا حکومت کے لیے آخری حل ہے، اور حکومت اپنی ہر ناکامی کا بوجھ تحریک انصاف پہ ڈال رہی ہے، جبکہ مسلسل 2022 سے لے کر حکومت میں ہے اور اختیار کل کی مالک بھی وہی ہے، پھر بھی ملبہ تحریک انصاف پر اور گردان وہی تحریک انصاف کی؟ اقرا آپ بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، ایک پروگرام کر رہی ہیں، آپ کا پرس کوئی چور اٹھا کے لے جاتا ہے اور کیمرے میں آ جاتا ہے وہ لے گیا، یعنی کہ فارم 45 سمجھے کیمرہ ہے، فارم 47 جال سازی ہے، چور ہے۔ آپ خود دیکھ لیتی ہیں اس کیمرے میں یہ بندہ میرا پرس اٹھا کے لے جا رہا ہے، پیسے نکال رہا ہے، اس سے مذاکرت نہیں، اس کو پولیس کے حوالے کر کے لتر مارتے ہیں اور لوٹا ہوا مال واپس لیتے ہیں اور اصل مالک کو واپس کرتے ہیں، یہ لے جی اقرا صاحبہ یہ آپ کے پیسے ہیں اور اس میں جولری بھی آپ کی پوری ہے۔ تو مذاکرت کس بات کی؟ عوام نے جسے ووٹ دیا ہے فارم 45 اس کے مطابق رزلٹ آئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں آئے، نون لیگ میں آئے، پی ٹی کے حق میں آئے، پی ٹی آئی کے حق میں آئے۔ صدر آصف علی زرداری کیا سوچ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کیوں خاموش ہیں؟ ویسے تو سنا ہے کہ ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے اس پر۔ وہ اس وقت آصف علی زرداری بار میں کھلا دی ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کی جماعت اندرون سندھ تک محدود رہ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ خبریں آئی کہ وفاق میں پیپلز پارٹی آنے لگی ہے، صوبے میں آنے لگی ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں آ رہی۔ جب کشتی ڈوب گئی تو وہ کہہ دیں گے ہم تو اس حکومت کا حصہ ہی نہیں تھے، ہمیں کیا ہے، آئینی عہدے تو انہوں نے لے لیے۔ تو اس کشتی کے پار لگنے کے آثار ہے ہی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس پہ جو نظر ثانی کی اپیل دائر ہونے جا رہی ہے اس پر کچھ فرق مل سکتا ہے، کوئی ریلیف حکومت کو مل سکتا ہے جس کی امید وہ لگائے بیٹھی ہے؟ دیکھیں، ایک دن خواب دیکھا نواز شریف میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن گیا، انہوں نے شیروانی بھی سلا لی، وہ گراؤنڈ میں بھی چلے گئے،
بعد میں ٹیلی فون ملازم نے جگایا, میاں صاحب اٹھو. انہوں نے کہا میں تو وزیر اعظم کو عہد لینے جا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں جناب آپ کے ناشتے کا ٹائم ہو گیا. مخصوص نشستیں جن کی تھی ان کو ملی ہیں. چوری کا مال کوئی لوٹ کے لے جائے, اگر وہ برآمد ہوتا ہے تو اصل مالک کو ہی واپس جاتا ہے, کبھی چوروں کو مال نہیں دیا جاتا. جس سپریم کورٹ نے اس جماعت پہ سٹیمپ لگا دیا کہ سیاسی جماعت ٹھیک طریقے تصور ہے, مجھے بتا دیں وہ کس بنیاد میں نظر ثانی میں وہی بینچ ہوگا. نہ ان کے پاس کوئی نیا پوائنٹ ہے, نہ کوئی ایسا ایشو ہے. یہ ایک ٹائم گین کرنے کی طریقی ہے. اسی میں ایک بلف مارا گیا کہ پابندی لگا دیں گے. انہیں پتا ہے کہ یہ کشتی نہیں چل رہی, یہ ہیر نے ڈوب جانا ہے. یہ ہیر جو لے کے جا رہی ہے سراہیاں اس کو کیا کہتے ہیں, اس نے ٹوٹ جانا ہے. اور پنجاب کی زبردست بنائی گئی سیاسی شخصیت پرسوں ایک اہم شخصیت کو ملی ہے, اور ان سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ خدا کے لیے عمران خان کو باہر نہ آنے دیں. عمران خان کا آپ کو یاد ہوگا جب توشہ خانہ میں, سوری معافی چاہتا ہوں, عدت میں ضمانت ہوئی تو ان پر کوئی کیس نہیں تھا, ناٹ سنگل کیس جس میں گرفتاری ڈلی ہوتی. پھر ایک اہم شخصیت نے چیئرمین نیب کو فون کیا, انہیں کہا جائے, انہیں کہا جی میرے پاس کیس ہی کوئی نہیں ہے, کس بیس پہ ان کی گرفتاری ڈالوں. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو جب اس طرح زبردستی کے مقدمات بنائیں گے, ایک صنم جاوید کی جو رہائی حکومت برداشت نہیں کر سکتی, عمران خان کی رہائی کیا برداشت کرے گی؟